اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالے گئے ہو یعنی پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے، یعنی تمہیں شان سے ظاہر کیا گیا ہے کہ تم ساری اقوام عالم میں ایک بہترین امت کے طور پر آگے آؤ، اور تمہارے بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور جو یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو اور انسانی آبادیوں کو برائی سے، شر سے، خرابی سے بچاتا ہے، تو وہی بہترین امت قرار پائے گا۔ اگر ایسی قوم ہے تو وہ بہترین قوم ہے، اور اگر وہ افراد ہیں تو وہ بہترین افراد ہیں۔ تو امت بحیثیت امت یہ واحد ہے تمام امتوں کے درمیان، یہ واحد قوم ہے کہ جس کی یہ شان ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس امت کے اندر کچھ لوگ اپنے اس منصب کو چھوڑ دیں اور وہ اس سے غافل ہو جائیں اور یہ کام وہ نہ کریں، لیکن چونکہ یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے بالآخر یہ کام جب بھی ہوگا، یعنی نیکی کا کام، انسانی فوز و فلاح کا کام، اور دنیا کو فساد و خرابی سے بچانے والا کام، وہ اسی امت کے ہاتھوں سے ہوگا۔ کوئی اور ایسی امت اور قوم دنیا میں کبھی بھی آگے نہیں آ سکتی، اور نہ وہ کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی، یعنی یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اور مغربی مشرقی اقوام ہوں، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھوں انسانیت کی فوز و فلاح اور بہبود و ترقی کا حقیقی معنی میں کام نہیں ہو سکے گا۔ انسانیت کی فوز و فلاح کا کام اور انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو کام ہے، یہ صرف اور صرف اسی امت کے ہاتھوں سے انجام پائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ خاص کر دی ہے، اور اسی لیے اس امت کو بہترین امت، یعنی دا بیسٹ آف دی نیشنز، تمام قوموں میں بہترین امت قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہماری تاریخ میں وہ ادوار آ چکے کہ جس میں دنیا نے ظاہری آنکھوں سے بالفعل اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیا، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہور میں آئی تو ایک بہترین دور کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر جو ان سے متصل ہے وہ زمانہ، پھر جو ان سے متصل ہے وہ زمانہ، اور پھر اس کے بعد جب ایک کرائٹیریا سیٹ ہو گیا اور ایک اسٹینڈرڈ قائم ہو گیا، تو پھر آگے
جتنے بھی دور آئے اور جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پائے گئے، ان میں سے جس نے اس کرائٹیریا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اور اس ماڈل کو انہوں نے اپنایا، تو وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ کامیاب لوگ ثابت ہوئے۔ اس وقت کی تمام نیشنز اور تمام اقوام کے اندر ہر لحاظ سے وہ کامیاب ترین لوگ قرار پائے، اور ان کا جو دور گزرا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ انسانی معاشرے میں جس قسم کی اقدار اور جس قسم کا سکون، امن اور عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے، وہ سب کچھ انہوں نے قائم کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس عصر میں اور اس زمانے میں رہنے والے لوگوں نے ان لوگوں سے نہ صرف یہ کہ اثر قبول کیا، بلکہ ان کی پوری اتباع کرنے کی بھی کوشش کی۔ مطلب علمی ترقی ہو یا اخلاقی معیار ہو یا معاشی خوشحالی ہو یا امن و سکون کی بات ہو یا عدل و انصاف کا معاملہ ہو، ہر چیز میں لوگوں نے اس کو اپنے لیے ایک مثال سمجھا اور اس کو فالو کیا۔ یہاں تک کہ مغربی دنیا جس وقت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اور یورپ میں اور امریکہ میں جہاں انسانیت کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، انسان تھے مگر انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور نظام جو ہے وہ کسی قابل ہی نہیں تھا، سسٹم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس وقت انسانوں کا حال یہ تھا جیسے بھیڑ بکریوں کا ایک غول ہوتا ہے، اس طرح لوگ رہ رہے تھے۔ ان کے اندر نہ کوئی تہذیب تھی، نہ تمیز، نہ اخلاق تھا، نہ کردار تھا، نہ علم کی کوئی بات تھی، نہ عمل کی کوئی مثال تھی، کچھ نہیں تھا۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے، غلاظت ہی غلاظت تھی، ہر چیز میں غلاظت تھی، فکر سے لے کے عمل تک اور گھر سے لے کے باہر گلی محلوں تک ہر جگہ غلاظت اور ناپاکی اور کچرا، کوڑا اور گندگی کا ڈھیر لگا ہوا۔ یہاں تک کہ دنیا نہانے دھونے کے عمل سے بھی غافل تھی۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تمام تہذیبوں میں نہانے کا رواج بھی نہیں تھا، غسل کرنے کا اور نہانے کا، اور پانی باقاعدہ استعمال کرنے کا ایسا سچ رواج نہیں تھا۔ پانی کو صرف پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ پاکی حاصل کرنا، پاکی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ پھر نظافت اور صفائی ستھرائی، ان چیزوں کا بھی کوئی لحاظ و شعور عام طور پہ نہیں تھا۔ یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے، اور ایسے توہمات ان کے اندر پیدا ہو چکے تھے کہ وہ ایسی خوبصورت مثالوں کو اور اتنی شاندار اقدار کو اپنے لیے ناجائز و حرام تصور کرتے تھے۔ باقاعدہ نہانے دھونے کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب اسلام آیا تو جہاں سب سے پہلے اسلام کی دعوت شروع ہوئی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں، تو وہاں مشرکوں کی تہذیب کا یہ حال تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے گرد جانوروں کی طرح طواف کرتے تھے، یعنی بالکل برہنہ ہو کر۔ ان کے اندر لباس تک کا شعور نہیں تھا، یہ تن ڈھانکنے کا شعور نہیں تھا، اور وہ اللہ کے گھر میں اس حالت میں آتے تھے، تو پھر اور باقی باتوں کا کیا حال ہوگا۔ تو دنیا کا اس طرح کا حال تھا، ہر جگہ یہ کیفیت تھی۔
بعد میں پھر جب وہ کنتم خیر امتن کا ظہور ہوا، اللہ نے بہترین ایک قوم تیار کر دی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور آخری ہادی اور راہبر بنا کر جب بھیجا، اور جب یہ اعلان فرمایا کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے بشیر النذیر بنا کے بھیجا۔ اور جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو دیکھیے سارے جہانوں کی جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہدایت اور آپ کے لائے ہوئے انقلاب کا جو فیض ہے وہ کسی نہ کسی طور اس کائنات کے ہر گوشے میں پہنچا ہے۔ مسلمان نے تو براہ راست اس کو قبول کر لیا اور اس کو اپنا لیا، اور غیر مسلم جس نے اس کا عقیدہ نہیں رکھا اور جس نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی سے مکمل محروم نہیں رہا، اور کم از کم اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان رحمت اور فیضان ہدایت کسی نہ کسی فارم میں اور کسی نہ کسی شکل میں ان تک بھی پہنچ گیا۔ سارے جہانوں کے لیے جب نبی ہیں، اور اسی لیے ہمارے علماء یہ لکھتے آئے ہیں کہ آپ کی جو امت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی یہ پوری دنیا آپ کی امت میں داخل ہے، لیکن ہمیں فرق کرنے کے لیے اس کی دو قسمیں کرنی پڑیں گی تاکہ ماننے والے اور انکار کرنے والے الگ الگ ہو جائیں، وہ مکس نہ ہو نا۔ مکس کر دیں گے اور ایک کر دیں گے سب کو تو پھر تو حضور کی بعثت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کنتم خیر امتن کا جو ایک الگ امتیاز ہے اور جو اس کی ریکگنیشن ہے، یہ کیسے قائم ہوگی؟ تو اس لیے امتیں دو قرار دی گئیں، یعنی امت کی دو قسمیں بنائی گئیں، ایک امت اجابت اور دوسری امت دعوت۔ امت اجابت کا مطلب ہے وہ قوم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اجابت کا مطلب ہے قبول کرنا۔ Those who accepted the invitation of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and they entered into the circle of Islam، جو اسلام کے سرکل میں آ گئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ It means they have accepted belief, they have accepted ایمان، تو they are the followers۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، یہ مومن ہیں، بلیورز ہیں، یہ امت اجابت ہے۔ اور دوسری قسم کی امت وہ امت دعوت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے ایکسپٹ تو نہیں کیا، البتہ they are to be invited، یہ انوائٹ کیے گئے ہیں، ان کو دعوت دے دی گئی ہے، قیامت تک کے لیے ان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور ہر دور میں اس کا اہتمام ہوتا رہے گا کہ ان تک یہ پیغام پہنچتا رہے اور ان کو سمجھایا جاتا رہے، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں۔ تو تبلیغ کا سلسلہ اب جاری رہے گا تاکہ پھر ان کو توفیق ہو، کسی کی بھی سمجھ میں آ جائے اور وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں اور امت دعوت سے نکل کر امت اجابت کے زمرے میں آ جائیں۔ تو دیکھیں آپ، یہ سارا جو انسانی سلسلہ ہے اور یہ تمام جو انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں، خواہ وہ امریکہ کے کسی دور دراز شہر کے کسی کونے میں کیوں نہ رہتے ہوں، دنیا میں جہاں بھی ہیں، افریقہ کے کسی دور صحرا میں کیوں نہ کوئی آبادی ہو، ایشیا بعید میں کہیں دور دراز کوئی رہنے والا، کوئی سینٹرل ایشیا میں کسی پہاڑوں کے اندر بسا ہوا شخص، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔
اور ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے. ہاں جن تک واقعی پیغام نہیں پہنچ سکا اور وہ اتنی دور ہے کہ ان تک کوئی ایسی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑی، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ آخرت کا اللہ کے سپرد ہے. اس کے بارے میں پھر علماء نے وضاحتیں کی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر تو دنیا تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور مزید پہنچ رہا ہے. تو یہ ساری دنیا جو ہے اس طرح ایک ایسے پیغام کے ماتحت ہے اور ایک ایسے پیغام کا مخاطب ہے کہ جو یہاں سے ایک ماڈل لے کر کھڑا ہوتا ہے، یعنی امت کا ماڈل، کنتم خیر امتن کا ماڈل لے کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر پوری دنیا کو وہ ایڈریس کرتا ہے. تو جناب یہ ہے اسلام کا ویژن، اور یہی ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کا ویژن، اور اسی نظر سے دیکھنا چاہیے ایک مسلمان کو، پوری مینکائنڈ اور پوری انسانیت کو. تو اب بھلا ہم دنیا سے عداوت کیوں رکھیں گے جب ہمارے یہاں کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ ساری دنیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اگرچہ وہ ایک دوسری کیٹیگری ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی ہے. اور جب قرآن کے الفاظ ان کو اپنے دائرے میں سمیٹ رہے ہیں رحمت للعالمین کہہ کر، اور اسی طریقے سے کافۃ للناس کہہ کر کے، اور اس طرح قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات آئی، حضور کے حوالے سے بھی ہے اور قرآن کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا تاکہ یہ سارے جہانوں کے لیے نذیر بن جائے. تو قرآن بھی سارے جہانوں کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساری دنیا کے نبی ہیں. تو ہم اس قسم کا ویژن اور یہ تصور رکھتے ہیں، ایک عالمگیر تصور، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ ہدایت عطا فرما دی ہے، ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسی روشنی جو ساری دنیا کی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. وہ ساری دنیا کے دلوں کے اندر چراغ جلانے کے لیے اور ان کو منور کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہی تنہا ایک روشنی ہے جس سے دنیا کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں. یہی ایک لائٹ ہے، سورس آف لائٹ، سورس آف گائیڈنس، اور یہی وہ سنگل پاتھ ہے اور سنگل وے ہے جس کے اوپر دنیا چل کر کے اپنی منزل کو پا سکتی ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہے تو ہم دنیا کو زیادہ سے زیادہ اس انداز سے دیکھتے ہیں، جو اس راستے پر نہیں ہیں ان کو ہم اس طور پر دیکھتے ہیں جیسے کوئی مریض، جیسے کوئی بیمار، جیسے کوئی بھول گیا ہے، جیسے کوئی بھٹک گیا ہے. یہ ہمارا انداز ہے، نہ کہ اس طور پر کہ نہیں یہ سب ہمارے دشمن ہیں، ان کا کلا کما کرو، ان کا خاتمہ کرو اور پھر دنیا میں اپنی حکومت بناؤ. یہ انداز اسلام ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. اور یہ انداز جہاں ہوگا وہاں اس ایسی عالمگیر ہدایت کا تصور ہی نہیں رہے گا، وہاں یونیورسل پروفٹ ہوڈ کی بات ہی نہیں ہو سکتی، وہاں یونیورسل اور کمپریہنسو ایک بک آف گائیڈنس کی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو جب ایک عالمی منشور کی بات کر رہے ہیں تو عالم کو بچانا بھی ہے. جب عالمی ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو عالم کے ساتھ ہمدردی بھی ہے.